پانیوں کا رستہ بھی مستقل نہیں رہتا، پانیوں کا رستہ بھی مستقل نہیں رہتا، اور ایک جا پہ دریا بھی مستقل نہیں رہتا۔ کاٹ چھانٹ ہوتی ہے ہر گھڑی ستاروں میں، کاٹ چھانٹ ہوتی ہے ہر گھڑی ستاروں میں، ارے کہکشاں کا نقشہ بھی مستقل نہیں رہتا۔ آنے جانے والا ہے درد تیری یادوں کا، آنے جانے والا ہے درد تیری یادوں کا، پاس یہ خزانہ بھی مستقل نہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک غزل سنائی۔ سب سے اچھی بات جو بحیثیت ایک شاعرہ کی میں نے اس میں دیکھی، وہ مجھے ناصرہ کا انتہائی مہذب لہجہ، الفاظ کا چناؤ، اور پھر اس میں غزل بہت، یعنی اس میں کم سے کم 80 یا 84 کے قریب تو غزلیں۔ بات یہ ہے کہ شاعری میں ہر صنف سخن جو ہے وہ اپنی جگہ بہت معتبر ہے، غزل ہو، نظم ہو، بلکہ نثری نظم ہو، تمام جتنی بھی قسمیں سب اپنی اپنی جگہ معتبر ہیں، لیکن اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ چاہے آپ نثری نظم لکھیں، چاہے آپ غزل لکھیں یا پابند نظم لکھیں، آپ کے پاس کہنے کو کیا ہے۔ اگر کہنے کو کچھ ہے تو پھر ہر چیز بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ یہ میرے سامنے عذرا بیٹھی ہے، پیچھے انور بیٹھے ہوئے، عذرا کو میں نے چھوٹا سا دیکھا ہے، اس لیے اس کو ڈانٹتی جھپٹتی بھی رہتی ہوں میں۔ اس کے لیے بہت اچھی اچھی غزلیں کہیں، انور کی غزلیں تو میں نے لندن میں سن لی، لیکن میں نے پوچھا اس سے کہ اب کیوں نہیں تم غزل لکھتی ہو، تو اس نے کہا کہ ایک وجہ ہے، ہفتے بھر کے بعد قمر جمیل صاحب آ کے خواب میں بہت ڈانٹتے ہیں مجھے، تو اس لیے میں چھوڑ دیا۔ بہرحال سچ کہا یا جھوٹ کہا ہے تو یہی جانے۔ ناصرہ کی کتاب یہ جو ہے، اس میں غزلیں بڑی خوبصورت خوبصورت ہیں۔ میرا دل تھا کہ میں انتخاب کروں، انشاءاللہ وقت ہوگا تو انتخاب بھی کروں گی، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ جو پڑھے وہ خود انتخاب کرے کہ اس میں کون سی چیز اچھی ہے۔ پھر زبان، جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہے ہر شاعری کی، آپ جس زبان میں بھی شاعری کرتے ہیں، زبان بہت خوبصورت ہے اور بہت اچھی طرح سجے جس نے الفاظوں، الفاظ تو وہی ہیں جو ہم اور آپ رات دن بولتے ہیں۔ یہ صابر ظفر بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو الفاظ کے بہت باریک زبردست الفاظ وہی ہیں جو ہم آپس میں روز بولتے ہیں، لیکن جب وہ کسی شاعر یا شاعرہ کے ہاتھ میں جاتے ہیں تو وہ اپنی نوعیت بدل دیتے ہیں، اپنی شکل و صورت ان کی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، اور اگر اچھا شعر ہے تو وہ پھر لو دیتا ہے، اس میں سے آپ کو روشنی نظر آتی ہے۔ بیشتر اشعار ایسے ہیں جس میں مجھے چھوٹی چھوٹی سی لو نظر آئی، جو دیر تک آدمی کے ذہن کو متاثر کرتے ہیں۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، اس سے اچھی بات شاعری کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ مجھے کتاب پڑھتے وقت معلوم نہیں فراز کا شعر ہے یا کسی اور کا، لگتا تو یہی کہ فراز کا ہے کہ دیکھو یہ میرے خواب ہیں، فراز ہے نا، دیکھو یہ میرے زخم تھے، یہ دیکھو یہ میرے خواب ہیں، میں نے تو سب متائے جہاں برسر عام رکھ دیا۔ تو اس ناصرہ نے بھی سب متائے جہاں تقریباً اس کتاب میں برسر عام رکھ دیا۔ اب یہ پڑھنے والوں کا تاثر ہے کہ وہ اس سے کیا لیتے ہیں، کیا سیکھتے ہیں۔ دیکھیے شاعری ایک طرح سے شاعر کی کائنات ہوتی ہے، اس میں سب کچھ وہی ہوتا ہے جو کائنات میں ہے، چاند، سورج، پھول، خوشبو، رنگ، سب کچھ وہی ہے۔ اب یہ شاعر پہ منحصر ہے کہ وہ چاند تارے اپنے لیے محدود کر دیتا ہے یا اپنے سننے والوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے، اور یہی شاعری کا کمال ہے۔ یہ کارگہ شیشہ گراں، اس کو جو کہا گیا ہے وہ غلط نہیں کہا، یہ بہت محنت کا کام ہے۔ ایسے نہیں کہ آپ نے کتاب اٹھا لی، تصویر بھی کھینچ گئی، نہیں، اس کتاب کو ترتیب دینے کے، اس کے ہر صفحے کے اوپر، اس کے ہر لفظ کے اوپر، ہر خیال کے اوپر اس شاعرہ نے یقیناً بہت محنت کی ہوگی۔
सोचा होगा, कई दफ़ा लिखा होगा, कई दफ़ा काटा होगा, कई दफ़ा सोचा होगा। ये तमाम जो कारोबार जिस मशीन में, जहन की मशीन में ढलता है और बनता है, उसके बाद कहीं जाके एक शेर नमूदार होता है। तो हमें इस चीज़ की बड़ी कदर करना चाहिए। जब मैं इन दिनों किसी शायरा की किताब के मजमूए के लिए आती हूँ, यकीन मानिए मेरा दिल बड़ा खुश होता है, क्योंकि जिस ज़माने में मैंने शायरी शुरू की थी और जिस उम्र में मैं हूँ, उसमें ज़ाहिर है मुस्तक़बिल तो होता नहीं, हाल डामाडोल होता है। जिस चीज़ पे पंजा गड़ा होता है वो उसका माजी होता है। तो मुझे अपना ज़माना याद आता है कि मेरे लिए शेर कहना बहुत मुश्किल था। लोग यकीन नहीं करते थे, लोग कहते थे कोई इसको लिख, ये बहुत आम बात थी, कोई लिख के देता है, अरे कहीं से ले लिया होगा, अरे इसको कोई अजीज़ लिखता होगा। लेकिन अब ये तमाम धुन छुट गई, ये बिल्कुल चढ़ गई है। अब कोई इस तरह की बात नहीं करता। अब लोगों को यकीन है कि हमारी ख़वातीन जो हैं अच्छे से अच्छा शेर कह रही है, बुरा न माने तो मर्दों से भी अच्छा शेर कह रही है। अब जो उनका दिल चाह रहा है कह रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिम्मत से कह रही हैं और जो उनका दिल चाह रहा है वो कह रही हैं। हमारे ऊपर ये अभी इसमें तनवीर ने बात की थी मैं और हम की, ये मुझसे भी कहा गया था कि कोशिश करूं कि मिसरे में मैं ना आए, कि मैंने इंतज़ार किया या मैं तेरी राह तक रही थी या मैंने सोचा कि तुम बहुत अच्छे, मैं क्यों कहती हो। तो मैंने कहा फिर क्या कहूँ, था हम कहो, हम में बात छुपी ढकी रहती है। ये बात मैंने, ये अजीब व गरीब बात है, फैज़ साहब की पूरी शायरी में मैं है ही नहीं, हम में से। मैंने उनसे पूछा आपको किसका डर था, तो उन्होंने कहा नहीं भाई हमने यही सोचा कि हम ही ठीक है, तो बात का ऐसे ही जवाब दे रही थी। तो मैंने कहा चलो हम भी ठीक है। उन्होंने कहा ज़्यादा अच्छा लगता है हम। मैंने कहा ठीक है, अगर हम अच्छा लगता है तो हम भी ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी किताब नासिरा की, और इसमें जो बात सबसे ज़्यादा जो मुझे बात लगी है अच्छी, देखिए मैंने इसमें से कई गज़लें बहुत खूबसूरत हैं। एक तो गज़ल मुझे अच्छी लगती है, मैं सच्ची बात आपको बताऊं, मुझे सारे संफ़ सुख़न में आज भी मैं सोचती हूँ कि गज़ल से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। सबको इस बात मालूम है। तो देखिए गज़ल में क्या है, जगह बहुत कम है, स्पेस क्या है, 4-5-6 लफ्ज़ हैं, 6-7 हो गए, 8-10 हो गए, चलिए लंबी बह रहे तो दोनों मिसरों में मिला के 7-8 हो गए। लेकिन कैसे जाके अगर कोई वाकई अच्छा शेर होता है तो यकीन मानिए वो शेर आपकी उंगली पकड़ के आपको 7वें आसमान पे ले जाता है।